حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ دریائے رحمت جوش پہ آیا، ارشاد فرمایا، نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ آپ نے جواب عرض کیا، حضرت یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں تو ہر اہم معاملے میں اپنی والدہ سے مشورہ کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی والدہ سے مشورہ نہ کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، چلا جا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا اور ہمارے گھر کے باہر گلی کے کونے پر ایک درویش بیٹھا ہوتا تھا، مجذوب، کوئی بات نہیں کرتا تھا، سارا دن بیٹھا رہتا، کوئی روٹی دیتا تو کھا لیتا، بڑا گندا حال تھے، کپڑے پھٹے پرانے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا غم سار، کوئی دکھ درد بٹانے والا نہیں تھا، بولتا ہی نہیں تھا۔ کہتے میں بھاگتا ہوا اس کے قریب سے گزرنے لگا، کہنے لگا، نظام الدین، جو فرید الدین نے تجھ سے سوال کیا ہے، اگر تو چاہے تو میں نہ اس کا جواب دے دوں؟ اللہ اکبر۔ کہتے میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، یار کمال ہے کہ بابا جو بولتا ہی نہیں تھا آج بول پڑا، اور کس انداز سے بولا ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں، اس کو سوال کا بھی پتہ ہے۔ کہتے میں نے کہا نہیں بابا جی، میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا۔ میں گھر آیا، ماں سے مشورہ کیا اور سارا معاملہ رستے کا بھی بتایا، تو ماں نے کہا بیٹا کیوں نہ تو اس مجذوب سے ہی مشورہ کر لے کہ تجھے کیا بننا چاہیے۔ کہتے میں باہر آیا تو مجھے وہ فقیر نہ ملا، میں بڑا پریشان ہوا، تو دکاندار سے کہا میں نے یہ بابا کہاں گیا ہے، مجذوب بابا؟ کہنے لگا تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہا اس کو دفنانے والا کون تھا؟ کوئی تو رشتہ دار نہیں، کوئی اس سے محبت کرنے والا نہیں تھا، کسی نے اٹھا کر وہ گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہوگا۔ اب فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تو واقعی بابا جو ہے وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بابے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بابا جی آپ کیسے مر سکتے ہیں، میرے تو ابھی سوال بھی رہتے ہیں، جواب بھی رہتے ہیں۔ جب یہ کہا تو بابے نے فوراً آنکھیں کھول دی اور کھول کر کہنے لگے، دیکھ بیٹا، تو جو ہے وہ محبوب بننا، محب نہ بننا۔ میں نے کہا کیوں بابا جی؟ کہا دیکھنا، میں محب بنا، ساری عمر تیرے سامنے میری گزری ہے کہ پرا گندہ حال، اور میری زندگی بالکل عجیب سی گزری تیرے سامنے ہے، نہ میں نے کبھی بالوں میں کنگھی کی، نہ کبھی سنورا، اور مجذوبیت کے عالم میں ہی میں زندگی گزارتا رہا۔ تو محبوب بنے گا تو محبوبوں کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، ان کے نخرے دیکھے جاتے ہیں، ان کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، تو محبوب بننا۔ کہتے ہیں بابے کی بات مجھے سمجھ آ گئی، بابے نے اتنا کہا اور آنکھیں بند کر لی، اور اس کا انتقال تو پہلے ہی تھا، لیکن اللہ کے ولی جو زندہ جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا، انہیں کفنایا دفنایا اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر عرض کی، حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا اس میں سے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے محبوب بننا ہے۔ اب بڑے مسکرائے اور ساتھ ارشاد فرمانے لگے، یہ تیرا تو ہے ہی نہیں جواب، اور نہ ہی تیری ماں کا جواب ہے، یہ کسی بڑے سیانے آدمی کا جواب ہے، بتا کس نے تجھے یہ جواب سکھایا ہے؟ تو عرض کی، حضور وہ مجذوب نے سکھایا۔ کہا واہ، کیا سوانا، کیا اچھا اور سونا تمہیں جواب دیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، اور آپ اس قدر محبوب ہوئے کہ آپ کی خانقاہ میں جو کتے تھے ان کتوں کے پاؤں میں بھی سونے کے پٹے ڈلے ہوئے تھے۔ لوگ پوچھتے حضرت یہ کیا ہے، اتنا سونا، اتنی دولت؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اس دولت کو تم سینے سے لگا کر رکھتے ہو، اور میں وہ اللہ کا فقیر ہوں، وہ اللہ کا بندہ ہوں جو اس دولت کو کتوں کے پاؤں میں ڈال کر رکھتا ہے۔ اس طرح پھر آپ نے شہنشاہی والی زندگی اور محبوب بن کے زندگی گزاری، اور یہ اللہ کے بندوں کے، یاد رکھیں یہ اللہ کے بندوں کے اوپر عطائیں ہوتی ہیں، کوئی فقیری کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو کوئی امارت کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، لیکن دولت کبھی بھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوتی، ہمیشہ دولت کو باہر رکھتے ہیں اور اللہ ہی سے محبت کر کے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔